السلام علیکم دوستوں، کرولش عثمان کی ایپیسوڈ 43 اپنے مقرر ٹائم پر اپلوڈ کی گئی اور حسب سابق ہر گزرتے سین کے ساتھ ناظرین کی دلچسپی بڑھتی چلی گئی اور پوری ایپیسوڈ نہایت توجہ سے دیکھی گئی۔ سرداری کی مسند پر بیٹھتے ہی عثمان سرداری کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے ایک پختہ اور پرعزم سردار کے روپ میں اپنے پورے یقین اور ارادوں کے ساتھ بھرپور جدوجہد کے لیے تیار نظر آئے۔ پچھلی قسمیں کمرال ابطال کی روح جھنجھوڑنے والی نصیحت امیزہ باتوں نے بلند ارادوں پر جلتی پر تیل کا کام کیا۔ پوری قسط میں نظام عالم کی تشکیل کا خیال غالب رہا اور ایک ایسی سلطنت کی سوچ حاوی رہی جو تمام ترک قبائل کو ایک نظام کے تحت منگول اور باستینیوں کی سرکشی سے محفوظ رکھ سکے۔ ریاست کی خوشحالی اور امن کے مختلف پہلو پر تیزی سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر ایسی حکمت عملی اختیار کی جانے لگی ہیں جس سے دشمن اور حسد کی آگ میں جلنے والے بھی خود کو دوستی کے سانچے میں ڈھال سکیں، جیسے دندار کو تجارت کے معاملات کی دیکھ بھال اور حضل خاتون کو بالا کا خواتین کے کاموں کی ذمہ داریاں سونپنا، تاہم ان کا اعتماد بحال ہو اور ریاست کے حق میں بہتر سوچیں۔ کہانی اپنے اصل موضوع کی طرف چل پڑی ہے۔ عثمان کے کردار نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان کا سنجیدہ اور باوقار روپ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب عثمان نے تمام قبائل کو متحد کرنے کا پیغام بھیج دیا ہے۔ اس کے لیے اس نے نظام عالم کی ترجمانی کرنے کے لیے نئے نشان والا پرچم بھی لہرا دیا ہے جو ایک سلطنت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ڈرامے میں تمام کردار اپنے اپنے کردار کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے نظر آئے۔ دوستو، گویا بہت سی سازشیں دم توڑ چکی ہیں اور دوسری طرف آیا نیکولا ایک مرتبہ پھر اپنی اداکاری کے عروج پر نظر آئے۔ اس نے اپنے تمام صلیبی گورنر کو اناگول قلعے میں عثمان کے خلاف ایک بھرپور جنگ کے لیے جمع کر لیا جسے جنگ موت کا نام دیا گیا۔ آیا نیکولا نے اپنے گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے نام لے لے کر ان کی ذاتی خامیاں کا ذکر کر کے ان پر اور باقی گورنر پر اپنی دھاک بٹھا دی۔ لگتا ہے اناگول کا قلعہ سب کے لیے مشکل ہدف ثابت ہوگا۔ ایک طرف دشمن اپنی عسکری قوت، اتحاد اور مغرور، دوسری جانب اہل ایمان جذبہ شہادت سے مخمور۔ دونوں طرف کی تیاریوں سے لگ رہا ہے کہ اناگول قلعہ بہت جلد فتح کر لیا جائے گا۔ لیکن اناگول کے اصل فاتح ترگت الپ کہاں ہیں؟ ہسٹری کے مطابق اناگول کے فاتح ترگت الپ تھے اور ڈرامے میں اناگول کے فتح کرنے کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ تو ان سب تیاریوں میں ترگت الپ کہاں ہیں؟ ان کی ابھی تک انٹری کیوں نہیں ہوئی اور ان کو کس طرح کہانی میں شامل کیا جائے گا؟ جبکہ ڈرامے کا دوسرا سیزن نہایت خوش مزاجی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور کیا سب کی کوششیں بایو جا کو قلعے سے واپس لا پائیں گی یا شوہوں کے شہادت سے بے تاب ارطغرل غازی کا پوتا سوچی اور علینا کا بیٹا اپنے سر پر شہادت کا تاج سجا کر سلطنت عثمانیہ کے پہلے شہید کا اعزاز پائے گا؟ یہ سب دیکھنے کے لیے انتظار کرتے ہیں اگلی قسط کا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔